وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ سورہ الطور آیت نمبر 26۔ فمن اللہ، پھر احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، وواقنا اور اس نے بچایا ہمیں، عذاب السموم نہایت گرم ہوا کے عذاب سے۔ یعنی جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو انسان وہاں اللہ کا یہ شکریہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس گرم ہوا سے، اس عذاب سے ہمیں بچا لیا، اور یہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار موسم، یہ مزیدار، یہ عیش و آرام والی زندگی اللہ نے ہمیں میسر کر دی۔ یہ اس وقت انسان کا یہ ہے غیب کی خبر۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے نہ جنت کو نہ جہنم کو، لیکن اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو پھر اللہ کا کیا کریں گے؟ وہ شکر کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو یہاں پر اس حالت میں بھیج دیا ہے۔ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے نا، تو جو نیک بخت ہے، جو نیک انسان ہے، جو جنتی ہے، اس کو جنت کا بچھونا اور خوشبودار لباس پہنا کر اس کو وہاں پر سلا دی جاتے ہے۔ پھر اس کو جہنم کی کھڑکی، یعنی نیک بندے کو سب سے پہلے کیا ہے؟ جہنم کی کھڑکی کھول کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ تجھے اللہ نے کس دردناک عذاب سے بچا لیا ہے۔ پھر اس کو جنت کی کھڑکی کھول کے دکھایا جائے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا محل ہے۔ تو پھر انسان کیا اللہ سے عرض کرتا ہے، یا اللہ مجھے فٹافٹ جلدی جلدی اس مقام پر پہنچا دے۔ جب ہم کو یہ پتہ ہو نا کہ ہم نے جنت میں جانا اور ہمارا محل اتنا خوبصورت ہے، پھر ہم اللہ سے کیا دعا کریں؟ یا اللہ فٹافٹ سانو اتوں لے جا، سانو وہ مل جائے۔ کیوں جی؟ اگر دنیا میں کوئی کہے نا لو جی تسی ہوں 100 کلومیٹر پیدل چلنا، تو 100 کلومیٹر پیدل چلن تو بعد تمہیں سارے لکھ لکھ ملے گا، اسی پہلے پیچھے ہٹنا، اسی کہنا لا دے دوڑ گئی۔ کیوں جی؟ دنیا کے معاملے۔ تو جب اللہ جنت میں ایسا مقام دے گا تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو یہ ہے اصل میں وہ بات جس کا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، دنیا میں رہ کر جنت کی تیاری کرو۔ یہ نہیں ہے وہ میں نے کافی دفعہ آپ کی بات سنائی نا، وہ ایک ملک کا یہ وطیرہ یا ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہاں ہر سال بادشاہ بدلتے تھے۔ وہ ایک دفعہ ایک نوجوان شہر میں داخل ہوا، انہوں نے موڈے چک لے، لو جی تو ساڈے بادشاہ سلام، جہاں سب تو پہلے شہر میں صبح سب سے پہلے شہر میں داخل ہو انہوں اپنا بادشاہ بنا۔ وہ نوجوان بڑا سیاح عقل مند، وہ آخر لگا کیوں جی تسی تہاڈا پہلا بادشاہ کتنے گیا جی؟ وہ کہنے لگے جی کہ ہمارا یہ قانون ہے جی، ہر سال بعد ہم نیا اپنا بادشاہ تبدیل کرتے ہیں۔ وہ تو پہلے کو کہاں چھوڑ گیا؟ وہ جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، اس کو بگاڑ، شیر، یہ وہ سب کچھ کھا لیتے ہیں، ہم وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ بادشاہ بن گیا، وہ جگہ دیکھنے کے لیے وہاں چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا اجاڑ جنگل بیابان ہے، یہاں تو بڑے بڑے خون خوار جانور ہیں۔ تو اس نے کہا یہاں سب سے پہلے یہاں تم ایک خوبصورت محل تعمیر کرو۔ بادشاہ کا آرڈر تھا، محل تعمیر ہو گیا۔ اس نے کہا یہاں سے لے کر اپنے دوسرے محل تک، شہر تک خوبصورت بہترین ایک سڑک بنائی جائے۔ وہ سڑک بھی بن گئی، محل بھی بن گیا۔ جب سال پورا ہوا تو وہ نوجوان اپنے وہ رایا سے یا ان مشیروں وزیروں سے کہنے لو پھڑو ہوں میں چھڈ کے آؤ اتنے۔ کی کہنے لگا ہوں میں پھڑو اس جگہ جنگل میں چھڈ، کہتے بادشاہ تو بڑا سیاح ہے، تو اتنے بھی ہو جاتے اتنے بھی ہو جائے۔ یعنی دنیا میں رہ کے اپنا جنت میں محل تعمیر کر لو، یہاں سے جانے میں آپ کو تکلیف نہ ہو کہ یار اتنا مال چھڑ کے چلنا، پتہ نہیں کہ ڈنڈے بہنے کے کیوں۔ آپ کو یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کر لیا انشاءاللہ الحمدللہ، تو پھر مجھے اللہ وہاں بھی خوبصورت محل ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو یقین اسی وقت ہوگا جب ہم یقین والے کام کریں گے۔ جب یقین والے کام نہیں کریں گے تو پھر ہمیں یقین بھی نہیں ہوگا، پھر ہم شک ہی ہوگا، پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا۔ کیوں جی؟ تو یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں۔ یہ موقع ہے زندگی کا، ہر ایک لمحہ، ہر ایک گھنٹہ، ہر ایک گھڑی، ہر ایک دن، ہر ایک صبح، ہر ایک شام، ہر ایک دن وہ آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ مجھ سے میری جنت کا لے لو، سوال کرو میں تمہیں دے دوں گا، اس کی تیاری رکھو بس۔ کوئی پتہ نہیں، بندہ یہ نہیں کہتا میں تو بڑے سال جینا، یہ گلیں ہی ہیں، پتہ کسی کو کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہم نے یہاں سے اٹھ کے دکان پہ پہنچنا کہ نہیں پہنچنا۔ تو اس لیے اللہ سے ہر روز معافی مانگ کر سویا کریں اور اس سے اسی جنت کا سوال کرتے رہا کریں۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے فمن اللہ، پھر احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، وواقنا اور اس نے بچایا ہمیں، عذاب السموم نہایت گرم ہوا کے عذاب سے۔ انا کننا، بلا شبہ ہم تھے، من قبل اس سے پہلے،
ندعوہ اس اللہ کو پکارنے والے. یہ جو کہتے ہیں نا فلاں داتا فلاں غریب وہ اتنے پتہ لگے گا کی بن دیا نے. یہاں اس دنیا میں رہ کے جب انسان یہ کہتا ہے صرف میرا داتا اللہ ہے, میرا مشکل کشا حاجت رواں صرف ایک اللہ ہے, تو پھر کیا ہوگا اس دن بندہ کہے گا جس نے دنیا میں یقین رکھ کے اللہ کی توحید کو مانا ہوگا نا, تو وہ بندہ وہاں یہ بات کہے گا جس نے در در پہ جھکنے والے بنائے ہوں گے نا, ایتھے نہ گل بنی تھی اس ڈھیری تے, اتنے نہ گل بنی تھی اس ڈھیری تے, وہ یہ بات نہیں کہیں گے. یہ وہ بات بندے کہیں گے جو توحید پرست ہوں گے, صرف ایک الہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے یہ کہنے والے سبحان ربی العلیٰ, اللہ تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے, میں تو ادنا ہی ادنا. کیوں جی؟ تو یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا انا کننا بلا شبہ ہم تھے من قبل پہلے ہی ندعوہ اس اللہ کو پکارنے والے, انہ هو البر الرحیم بے شک وہی ہے خوب احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا. اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا کوئی بھی ہمیں بدلہ دینے والا نہیں ہے. ایسے جنی مرضی محنت کر لو شام کو وہی جی تنخواہ مالک نے لائی ہے 20,000 5 وہی ملنی ہے, ودھ تو نہیں ملنی. کتے کو دل کتے آیا تو 100 200 500 ودھ دے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو وہ اللہ کی ذات ہے جس رب نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن یہ اللہ نے غیب کی خبر دی ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو توحید پرست ہوں گے, دنیا میں صرف ایک الہ کو ماننے والے, ایک الہ کے قدموں میں اپنا سر جھکانے والے. یہ ان کے لیے انعام ہوگا کہ وہ جب دنیا سے جائیں گے تو پھر اللہ سے وہاں یہ یقین ہوگا نا ان کا, ہم نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا ہے, ہم نے کبھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے. ہم لوگوں کی یہ قبروں کو سجدہ کرنے والے نہیں ہیں, کوئی قبر پرست ہے, کوئی پیر پرست ہے, کوئی ہے, کوئی ایسے لوگ ہیں, لیکن ایک الہ کو ماننے والے. پریشانی آ گئی اللہ سے مانگا, دکھ تکلیف آئی اللہ سے مانگا, کچھ بھی آ گیا بیماری آ گئی اللہ سے مانگا, رزق کی کمی آئی اللہ سے مانگا, بیٹے بیٹی کی خواہش پیدا ہوئی اللہ سے مانگ, اللہ سے دعا کی, اللہ ہی کو پکارا. قال ربکم ادعونی استجب لکم, جو رب خود فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں. کہیں نہیں اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے پاس جاؤ میں اس کی سنتا ہوں تمہاری نہیں سنتا, ایسا اللہ نے کہیں نہیں کہا. یہ وہ لوگ ہوں گے پھر یہ کہیں گے ندعوہ اس اللہ کو پکارنے والے, انہ هو البر الرحیم بے شک وہی ہے خوب احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا. یہ ہے اصل میں اللہ کی توحید. ایک دفعہ دیکھیں جی پھر اشیات فمن اللہ پھر احسان کیا اللہ نے علینا ہم پر, وواقنا اور اس نے بچایا ہمیں عذاب السموم نہایت گرم ہوا کے عذاب سے. انا کننا بلا شبہ ہم تھے من قبل پہلے ہی ندعوہ اس اللہ کو پکارنے والے, انہ هو البر الرحیم بے شک وہی ہے خوب احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا. اللہ سے یہ دعا ہے اللہ ہم کو بھی معاف فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلو جی چلو آگے ماشاء وہ بندے لے آ گئے جی, آؤ منہ میٹھا کرائیے دکان